انسانوں کے نام افزار ریحان، نریندر سرنڈر بی جے پی کے نام۔ عام انسان ہو یا لیڈر، اسے کوئی بھی فیصلہ معاملے کے مختلف نو پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے تدبر سے کرنا چاہیے۔ محض جذبات کے زیر اثر اٹھایا گیا اقدام ہرگز سودمند نہیں ہوتا۔ ہیجانی کیفیت کی شتابی میں کی گئی معمولی سی غلطی آپ کو پتال میں پھینک سکتی ہے۔ ناچیز میدان سیاست یا میدان جنگ میں کی گئی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے بھیانک مضمرات کی تفصیل میں جائے تو پورا آرٹیکل اسی کے نظر ہو جائے گا۔ درویش کو یہود و ہنود کے معاملات سے ہمیشہ رغبت یا الفت رہی ہے، اسی لیے پرائم منسٹر گولڈا میئر سے لے کر بنجمن نیتن یاہو تک اور مہاتما گاندھی سے لے کر نریندر مودی تک کی اپروچ اور پالیسیوں کا پورے نماق سے جائزہ لیتا رہتا ہے۔ پنڈت نہرو سے سرزد ہونے والی ماچس کی تیلی جیسی غلطی نے ہمالہ جیسا الاؤ بھڑکا دیا۔ کوئی شک نہیں کہ انڈین کشمیر میں وقوع پذیر ہونے والا 22 اپریل کا سانحہ پہلگام پورے ہندوستان کے لیے دل دہلا دینے والا اذیت ناک منظرنامہ تھا، جس کی خبر ملتے ہی پرائم منسٹر نریندر مودی دورہ سعودی عرب ادھورا چھوڑ اپنے دیش پدھارے۔ اس کے بعد ان کا مرنے والے بے گناہوں کے لواحقین سے ملنا، ان کی دلجوئی کرنا، بلکہ سانحہ واردات کی جگہ پر پہنچنا اور ریاستی حکومت کی مجرموں کو دبوچنے کے لیے ہمت افزائی کرنا زیادہ ضروری تھا۔ بہار کی انتخابی مہم میں کودنے سے اپنے سیکورٹی محکموں اور ایجنسیوں سے تفصیلی میٹنگز بھی قابل فہم تھیں تاکہ پہلگام سانحے کے مرتکبین تک جلد پہنچا جاتا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ مودی سرکار محنت اور عرق ریزی سے اس سانحے کے مرتکبین کے بعد بالخصوص اس کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچتی، کسی بھی طرح انہیں زندہ پکڑتی۔ صرف ایسی صورت ان کے ہاتھ اجمل قصاب جیسے ثبوت آ سکتے تھے جنہیں وہ سفارتی محاذ پر پوری دنیا کے سامنے لاتے، اور اس کی جو کڑیاں ہمسایہ ملک سے ملتی ان کی بنیاد پر وہ اس کے گھناؤنے کردار کو دنیا میں اچھالتے۔ یوں نہ صرف اپنے پاکستانی ہمسائے کی شرارتوں کو دنیا میں ننگا کرتے بلکہ اسے عالمی تنقید اور تنہائی کی کھائی میں دھکیلتے۔ اس سے ٹیررزم کے خلاف ورلڈ لیول پر آپ کے ملک کو جہاں عالمی ہمدردی ملتی، وہیں صبر کا دامن تھامنے پر آپ دنیا بھر میں انڈین نیشن کے حوصلے اور وقار کا لوہا منواتے۔ انڈیا میں پنڈت نہرو، شریمتی اندرا گاندھی، راجیو گاندھی سے لے کر شاستری جی، گجرال جی، مرال جی، نرسیما راؤ، وی پی سنگھ اور منموہن سنگھ تک جتنے بھی نامور بڑا صلاحیت پرائم منسٹر گزرے ہیں، ان میں درویش کے زیادہ پسندیدہ اٹل بہاری واجپئی ہیں۔ وہ کیسے گریٹ لیڈر تھے۔ کارگل جیسا بدترین سانحہ ہونے کے باوجود جب انہیں کہا گیا کہ جوابی طور پر ہمیں بھی لائن آف کنٹرول عبور کرتے ہوئے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، تو بولے پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا۔ یوں جوابی طور پر وار نہ کرنے کے کارن انڈیا کو پوری عالمی برادری کے سامنے جو اخلاقی و اصولی فتح حاصل ہوئی وہ جنگی فتح سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کے بالمقابل نریندر مودی نے بڑے نیتا کا نہیں، ایک سستی شہرت کے حریص سیاستدان کا رویہ اپنایا۔ اپنے مخصوص جنونی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ غیر سنجیدہ بیان بازی کی، بلکہ حقائق کے قطعی برعکس نمائشی و بناوٹی حملوں کے ذریعے اپنا قد بازار اونچا کرنے کی کوشش کی۔ مانتا ہوں لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، جنتا کرب سے گزر رہی تھی، لیکن ایک نیتا کا کرتبے ان کا مورال قائم رکھتے ہوئے ان کی وہ رہنمائی ہوتا ہے جس سے ملک و قوم کو آگے چل کر حقیقی فائدہ پہنچے۔ بھڑکاؤ بھاشنوں سے عوامی ہمدردی کی سوچ اقتدار کے کسی حریص سیاستدان کی تو ہو سکتی ہے، جینون نیشنل لیڈر کی نہیں۔ اور پھر کوئی بھی بڑا اقدام اٹھانے سے پہلے زیرک لیڈر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا برآمد ہوں گے، کہیں گیم الٹی تو نہیں پڑ جائے گی۔ اگر آپ امریکہ یا اسرائیل سے انسپائر ہوئے ہیں کہ وہ بھی تو اپنے آتنکوادیوں کو ترنت منہ توڑ جواب دیتے ہیں، تو یہ بھی حقائق کا درست ادراک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ مان لیں کہ آپ امریکہ نہیں، لہذا اپنے داخلی اور خارجی معاملات طے کرتے ہوئے امریکہ کو بطور ایگزامپل فالو کرنے سے گریز فرمائیں۔ اس حقیقت کا ادراک نہ کرنے کی وجہ سے پہلے بھی آپ نے کئی مقامات پر ناروا خفت اٹھائی ہے۔ آپ کے کینیڈا سے اتنے اچھے تعلقات تھے جنہیں خود کو امریکہ جیسا سمجھنے کے واقعے کی غلطی سے آپ لوگوں نے بری طرح خراب کیا، جس کا نقصان کسی اور کو نہیں خود بھارت کو پہنچا۔ اسی خمار کی وجہ سے آپ کے تعلقات کئی مغربی ممالک سے سرد موری کا شکار ہوئے۔ ترکیہ، ایران اور آذربائیجان کے ساتھ انڈین ریلیشنز میں ایک طرح کی جو کمی یا خرابی آئی، اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس کا کارن سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ نے خود کو ضرورت سے کہیں زیادہ اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ خارجہ معاملات میں جو حساسیت یا نزاکت ہوتی ہے، اس کا ادراک نہیں کیا گیا۔ اب آتے ہیں اسرائیل کے ماڈل پر۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسرائیل اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے آتنکوادیوں کو جواز بنا کر اکثر اپنے ہمسایہ ممالک پر چڑھائی کر دیتا ہے، جیسے کہ اس نے کچھ عرصہ قبل لبنان میں گھس کر حزب اللہ کے خلاف ایک طوفان اٹھا دیا تھا، یا پھر ابھی سیریا میں گھس کر مخصوص ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح اس نے غزہ میں حماس کے آتنکوادیوں کا پیچھا کرتے ہوئے پورے غزہ کا توڑا بوڑا بنا ڈالا ہے، یا اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اے میری پیاری بھارتیہ جنتا پارٹی، خدا کے لیے آپ اسرائیل کی مثال کو سامنے رکھ کر
کر غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ بالخصوص آپ یعنی بی جے پی اور مودی سرکار کو کئی حوالوں سے یہ سمجھنا ہوگا کہ انڈیا باوجود اسرائیل کو کاپی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تلخ سچائی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسرائیل امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے جو آپ کسی صورت نہیں بن سکتے۔ اس کے باوجود اسرائیل کو بھی مسائل درپیش ہیں۔ دوسرے اسرائیل کی خوش بختی یا بہتر اسٹریٹجی ہے کہ اس کی بغل میں 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک ایک سوورن فلسطینی اسٹیٹ نہیں بن سکی، ورنہ ہر دو متوازی ہمسایہ ریاستوں میں وہ سرپٹول ہو رہی ہوتی جس میں اسرائیلیوں کی حالت فلسطینیوں سے کوئی بہت زیادہ اچھی نہ ہو پاتی۔ اس کے بالمقابل 7 دہائیاں قبل خود آپ کی ہندو قیادت نے اپنی بغل میں ایک متوازی ساون مسلم سٹیٹس کی منظوری دی، جس کا آج بھی آپ لوگوں کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ کسی مخصوص کمیونٹی کے کتنے ہی مخالفانہ نظریات کیوں نہ ہوں، جب وہ آپ کی نیشن کا حصہ بنا دی جائے تو باہمی منافعتیں اور قدورتیں دور کرنے کی بہت سی راہیں نکل آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں 101 راہ نکل آتی ہے، لیکن اگر آپ خود کو اتنے دیالو سمجھنے لگیں کہ ہم نے اپنا کینسر زدہ بازو کاٹ کر پھینک دیا ہے تو پھر نہ صرف آپ ٹنڈے ہو جاتے ہیں بلکہ بغل میں پڑا وہ کٹا ہوا حصہ مزید زہر آلود ہو کر آپ پر پھنکارتا بھی رہے گا اور موقع ملتے ہی ناک بن کر ڈنک بھی مارے گا۔ ایسے حالات میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اپنی جنتا کو امن و سکون اور خوشحالی دینی ہے تو پھر اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے جیسے ہمسائے کے کچھ نخرے آپ کو بھی اٹھانا ہوں گے یا بہتر معاملہ کرنے کا گل سیکھنا ہوگا، پیار، حکمت اور بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ۔ دوسرے آپ کو یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اتنی بڑی ابھرتی عالمی بلا چائنا آپ کی بلائی جانب پورے غرور، جبر اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ براجماں ہے اور آپ کے ساتھ سرحدی تنازعات کے بین تناؤ بھی رکھتی ہے۔ تیسری جانب آپ اتنے کنفیوز ہیں کہ قدیمی دوست رشیا کو خوش رکھنا ہے یا اپنے نئے مغربی اتحادیوں کے مطالبات ماننے۔ آج کی دنیا میں فری کا ناشتہ یا لنچ کوئی نہیں کرواتا۔ اگر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ٹریڈ سے لے کر انٹرنیشنل ایشوز تک آپ کو سپورٹ کریں گے تو اپنے کچھ تقاضے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موز کھوکھلی جفیاں ڈالنے سے بات نہیں بنے گی۔ آج کی دنیا کے انٹرنیشنل سسٹم میں ہر کوئی جکڑا ہوا ہے، ہر کسی کی مجبوریاں ہیں اور تقاضے بھی۔ کوئی طاقتور سے طاقتور قوم بغیر ساتھیوں اور اتحادیوں کے تنہا کچھ نہیں۔ آپ کو اپنے مفادات کی ہر بدلتے لمحے خود نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ امپائرز کا نہیں، نیشنل سٹیٹس کا دور ہے، لہٰذا آپ لوگ ناروا دشمنیاں بڑھانے سے گریز کریں۔ جہاں اندرون ملک دیگر کمیونٹیز کو اپنے سے توڑنے کی بجائے جوڑیں، وہیں بین الاقوامی سطح پر بالخصوص اپنی ہمسائیگی کے معاملات فراخ دلی سے درست کریں۔ اقوام عالم میں مفاداتی ٹکراؤ کے ساتھ اختلافات بھی آتے ہیں، انہیں شتابی میں دشمنی کی طرف لے جانے یا نتھو رام بننے کی بجائے مہاتما گاندھی جیسے جگر حوصلے سے کام لیں۔ جذبات میں دوسروں پر چڑھائی سے گریز کریں اور نہ کسی دوسرے کو خود پر چڑھائی کا موقع فراہم کریں۔ البتہ اگر بامر مجبوری یدھ کی نوبت آ جائے تو شتابی یا دباؤ میں نریندر سرنڈر کا مذاق مت بنے۔